انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو وہاں پہ ٹارگٹ بھی کرتا ہے اور چائنا کو بھی سنا کے آتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر جے شنکر نے چائنیز کو بڑا کلیئرلی کچھ باتیں کی ہیں. انڈیا کی آپ فورن پالیسی دیکھ لیں، وہ ایسے ہی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، رشیا کے ساتھ بھی ہے ان کی. تو ہمارا تو ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. سو انڈینز کو امیڈیٹلی ایک چیز چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ LAC کے اوپر کوئی مسئلہ حل ہو جائے. چائنیز نہیں مان رہے اس کے اوپر. اچھا چائنیز کو پرواہ کوئی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے. انڈینز کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے نا تو ہم آپ کے ساتھ کسی اور چیز میں انگیج ہی نہیں ہوں گے. دنیا آج کل اپنے مفاد کو دیکھتی ہے. اب وہ جو بلاکس والا سسٹم تھا نا کہ پہلے آپ امریکن بلاک میں چلے گئے یا آپ یہ ایسٹرن بلاک میں چلے گئے، وہ اب ختم ہو گیا ہے. اب تو جہاں سے آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اب ڈاکٹر جے شنکر اگر فار ایگزامپل SCO میں دیکھیں، میرے خیال ہے تمام ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹس آئے تھے یا ہیڈ آف گورنمنٹ آئے ہوئے تھے. ڈاکٹر جے شنکر اکیلے ریپرزینٹ کر رہا تھا، پرائم منسٹر مودی نہیں گئے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہی چیز جو ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں the Modi 3.0 doesn't want to give shock waves in London, in Paris, in Washington. دوستو مودی 3.0 شروع ہو چکا ہے. مودی جی کا جو تیسرا ٹرم ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار جو ہے نا مودی جی جتنے بھی دشمن ہیں نا ان کو گن گن کر ان کی اوقات دکھائیں گے، چاہے وہ باہر ہوں یا ہمارے دیش میں ہوں. پہلے تو دیش والوں کو صفایا کرنا بہت ضروری ہے دوستو، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات پکی ہے کہ چین اور پاکستان کا بھی کوئی بھلا نہیں ہونے والا. ان 5 سالوں کے اندر مودی جی ان کو تاک دکھا دیں گے. پاکستان کا تو خیر کہنا ہی بیکار ہے، اس کو تو کیا بولنا، لیکن چین کو بھی اچھے خاصے تارے نظر آ رہے ہیں دوستو، کیونکہ چین کے اندر بہت برا حال چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں چین اپنی باتیں باہر آنے نہیں دیتا، لیکن کچھ رپورٹ سے بہت کچھ پتہ لگ رہا ہے. اسی لیے آج چین گڑ گڑا رہا ہے بھارت سے کہ پلیز فلائٹ شروع کر دو، آنے دو، ہمارے یہاں پہ لوگوں کو بزنس کرنے دو. لیکن مودی جی نہیں کرنے دے رہے. اور پھر آپ جانتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر یہ ویسے اتنے خطرناک آ گیا کہ منہ کے اوپر آدمی کو جواب دے کے آتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کو. تو چین کی تو اوقات کیا دوستو؟ کمنٹس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے حوالے سے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم SCO میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے، ہماری لیڈرشپ کیا ڈیلز کرتی ہے، ہمیں کیا ملٹی لیٹرل بینیفٹس ملتے ہیں. لیکن انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو وہاں پہ ٹارگٹ بھی کرتا ہے، باقی جو ممالک وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کیا پرابلم ہیں، اور چائنا کو بھی سنا کے آتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر جے شنکر نے چائنیز کو بڑا کلیئرلی کچھ باتیں کی ہیں. ان میں 3 امپورٹنٹ باتیں ڈاکٹر جے شنکر نے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کی ہے کہ بھائی، اور یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے وانگ جی کی اور ڈاکٹر جے شنکر کی اور ان کے ڈیلیگیشن کی. جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ڈسکس ہوا ہے. اب انڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ انڈیا کہہ رہا ہے جی میوچل رسپیکٹ، کہ جتنی آپ کی عزت ہے اتنی انڈیا کی عزت ہے، چائنا کی عزت ہم سے زیادہ نہیں ہے. دوسری بات میوچل سینسٹیوٹی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی میوچل سینسٹیوٹی. میوچل سینسٹیوٹی مینس کہ جتنے آپ کو ہمارے بارے میں خدشات ہیں اتنے ہی ہمیں آپ کے بارے میں خدشات ہیں. سو لہٰذا اس چیز میں آپ نے نہیں جانا کہ آپ جو ہے وہ جسے کہیں گے نا کہ آپ کچھ زیادہ ہی وہ ہیں. سو یہ میوچل سینسٹیوٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک چیز، سو پہلی چیز انڈیا نے چائنا کو کہا ہے کہ رسپیکٹ آپ کی اور ہماری برابر ہے. سینسٹیوٹی مینس کہ جو آپ کے خدشات ہیں اتنی ہمارے خدشات ہیں. مطلب یہ کہ جتنے آپ کو ہم سے مسئلے ہیں اتنی ہمیں آپ سے مسئلے ہیں. سو ہم اور آپ نارمل نہیں ہیں. بس سینسٹیوٹی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہماری بھی عزت کریں اور اپنی بھی عزت کریں. اینڈ دین میوچل انٹرسٹ کی بات کی ڈاکٹر جے شنکر نے کہ بھائی ہمارے جو میوچل انٹرسٹ ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. نہ تو چائنیز میوچل انٹرسٹ رکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور نہ انڈیا میوچل انٹرسٹ رکھتا ہے، لیکن یہ صرف ڈپلومیٹک لینگویج ہے. اور میوچل انٹرسٹ انڈیا اور چائنا کا صرف ایک ہی ہے کہ بھائی ٹریڈ کرو اور اسٹیٹس کو مینٹین کرو. دس از واٹ انڈینز آر سیئنگ ٹو چائنا. بٹ وین چائنیز آر سیئنگ ٹو دا میوچل انٹرسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپ امیریکنز اوے فرام دا ریجن. وہ اس لینس میں بات کر رہے ہیں. انڈینز تو نہیں کرتے نا، انڈینز تو چاہتے ہیں امیریکنز آئیں.
ٹھیک ہے نا جی. انڈینس تو چاہتے ہیں کہ امریکنس کی پرائسز بڑھے, ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. بہرحال یہ ایک پوائنٹ ہے. اب جسے وہ کہتے ہیں نا, اب ہو کیا رہا ہے, انڈیا اور چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو بارڈر پہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, نہ ڈپلومیٹک چینلز پہ باتیں کچھ مل رہا ہے, سولوشن مل رہا ہے, اور نہ ہی ملٹری چینلز کامیاب ہو رہے ہیں, اور نہ ہی ایل ایس سی جو ہے اس کے اوپر کوئی کامیابی ہو رہی ہے. سو انڈینس کو امیڈیٹلی ایک چیز چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایل ایس سی کے اوپر کوئی مسئلہ حل ہو جائے. چائنیز نہیں مان رہے اس کے اوپر. اچھا, چائنیز کو پرواہ کوئی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے. انڈینس کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے نا تو ہم آپ کے ساتھ کسی اور چیز میں انگیج ہی نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ ریسنٹلی جب چائنیز نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی ایئر لائنز ڈائریکٹ چلیں انڈیا اور چائنا میں, انہوں نے کہا نہیں چلیں گے. اچھا, پاکستان کے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, یہ خطے میں کسی ملک کے ساتھ مسئلے نہیں ہیں, معاملہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کہا جاتا ہے, اور یہ بات صحیح بھی ہے. انڈیا اور پاکستان کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے مثال کے طور پہ. اگر انڈیا اور پاکستان کی فلائٹ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے انڈینز بھی پاکستان نہیں آ سکتے, اور پاکستان انڈیا کی ڈائریکٹ فلائٹ پہ جا سکتے. اسی طرح چائنیز اور انڈینز کا بھی یہ مسئلہ ہے. چائنیز اور انڈینز کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ انڈینز چائنا ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, چائنیز انڈیا نہیں آ سکتے, اور اپنی فلائٹس وہ نہیں لے پا رہے. کارگو فلائٹس آ رہی ہیں. دونوں ملکوں نے ایک چیز خوبصورت کی ہے کہ بزنس کو ڈسٹرب نہیں کیا. پاکستان کے سم ہو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے بزنس کو جو ہے نا بہت بڑا ڈسٹرب کیا, جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسئلے بننے شروع ہو گئے. ادروائز تھنگز وڈ ہیو بین ویری ویری اوپن. ہم جو مرضی کرتے رہتے, لڑتے رہتے, گولے بارود یہ وہ سب چلتا رہتا, لیکن کاروبار ہونے دیتے. ہم نے جو اس وقت یہ کاروبار کی جو بند کرنے کی باتیں کی, اس کا ہمیں بہت ہی نقصان ہوا, بہت ہی نقصان ہوا. اس نے آج جو ہے نا وہ ہم بڑی مشکل میں پھنسے ہیں. اب ڈاکٹر جے شنکر اگر فار ایگزامپل ایس سی او میں دیکھیں, میرے خیال ہے تمام ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹس آئے تھے یا ہیڈ آف گورنمنٹ آئے ہوئے تھے. ڈاکٹر جے شنکر اکیلے ریپرزینٹ کر رہا تھا, پرائم منسٹر مودی نہیں گئے. سمجھ رہے ہیں بات کو. یہ چیز جو ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں the Modi 3.0 doesn't want to give shock waves in London, in Paris, in Washington, and particularly in Washington. لنڈن پیرس کی تو انڈیا کو پرواہ نہیں رہی. جو اسٹیٹمنٹ ڈاکٹر جے شنکر نے دی ہے یہ آپ سمجھیں کہ آن بہاف آف دا انڈین پرائم منسٹر پڑھی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے جی. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دہشت گردی کو کمبیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آئسولیٹ کریں اور ایکسپوز کریں, اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کرے جو کہ دہشت گردوں کو سیف ہیونز دیتے ہیں اور ٹیررزم کو وہ کرتا ہے. ظاہر بات ہے پاکستان کی بات ہے, پاکستان عادی ہو چکا ہوگا انڈیا کی یہ باتیں. یہ ایک پیراگراف ہمیشہ جہاں پہ ڈاکٹر جے شنکر ہوگا, جہاں پہ پاکستان ہو کہ وزیر اعظم یا وزیر خارجہ ہوگا, یہ باتیں تو ہونی ہیں. سو ڈاکٹر جے شنکر نے کرنی ہے.